فرمایا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ انہوں نے حضرت مریم جبکہ وہ چھوٹی تھی کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ تر و تازہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ابھی سردیاں چل رہی ہیں اور آپ کے گھر میں جو ہے تر و تازہ آم رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بڑے تعجب کا شکار ہو گئے، یار یہ آم کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں، ابھی تو دسمبر چل رہا ہے، اور آم تو آتے ہیں بھائی جب کوئی گرمی ہوتی ہے شدت کے ساتھ جب آتے ہیں آم، اور یہاں جو ہے آم رکھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے ہے تو کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ جنت کے میوے آتے تھے، جنت کے پھل آتے تھے۔ تو یہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کوئی بولے یار ہمارے عقل میں نہیں آ رہی کیسے آ گیا، ہاں یہ کیسی کرامت ہو گئی، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو کرامت اور معجزے کی تعریف یہی ہے ما یعجز بہ العقل، کہ جہاں پر عقل عاجز ہو جائے، جہاں انسان کا دماغ جو ہے وہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امپاسبل سی بات ہے، تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ ما یعجز بہ العقل، جو چیز عقل کو عاجز کر دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر فرمایا کہ ان کے گھر پہ جو ہے وہ بے موسم جو ہے وہ پھل آپ کو جو ہے وہ دیکھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش کا ذکر ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ذکر فرمایا کہ وہ خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے پیدا ہوئے، خدا کے کلمہ کن سے بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ بھلے ہمارے ذہن میں نہیں آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، کلمہ کن سے بغیر کسی سبب کے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ مذکورہ جو ہم نے تینوں باتیں پڑھی یہ خلق عادت کام ہے، یعنی وہ کام وہ باتیں جو انسان کی عموماً عام باتیں نہیں ہوتی ہیں، بالکل ہٹ کر ہوتی ہیں، عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اسے خلق عادت کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ خلق عادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ، اس حوالے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نازل فرمائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں بچانے کی تدبیر فرما لی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی غالب رہتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تجھے دنیا میں دوبارہ اتارنے کے بعد ظاہری موت میں ہی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا اور میں تجھے ابھی زندہ آسمان پر اٹھا لوں گا اور تجھ تک یہود کے ہاتھ پہنچنے بھی نہیں دوں گا، تجھے ان بدبخت یہود سے محفوظ رکھوں گا اور جو تیرے ماننے والے ہیں انہیں کامیاب کروں گا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی امت میں جو ہے وہ پھر انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا، امتی بنا کر جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ وہ آقا علیہ السلام کی امتی آئیں گے، آقا علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کریں گے، وہ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ آئیں گے دوبارہ، اور آقا علیہ السلام کی امتی اس میں جو ہے وہ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اور پھر حضور علیہ السلام اور پھر پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے کوئی ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو پوری دنیا میں ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو ان کے معاون بنیں، ان کے مددگار بنیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا مقصودیوں کا اور ہمارا تو یہ بالکل ایمان ہے، پختہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو بشارت دی ہے کہ لشکر امام مہدی بھی یہاں سے نکلے، تو کوشش کریں اپنی سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاون ثابت ہونا ہے، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سے عہد کے حوالے سے ملتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔
عالم ارواح میں جو ہے وہ دو جلسے، دو اجتماع جو ہے وہ منعقد کیے گئے تھے. ایک جلسے میں تو آپ بھی تھے اور ایک جلسے میں میں بھی تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا الستو بربکم، ہم سب نے کہا بلى. اور پھر دوسرا جو ہے جلسہ ہوا، دوسرا جو اجتماع ہوا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا اور ان سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک وعدہ لیا. اللہ